میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے، ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں، اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں، اس بے روزگاری سے بچانا چاہتے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا، ہمارا نظریہ شہید محترمہ نے ہمیں دی، اور اب اس الیکشن میں ہم نے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں، ایک ایسا 10 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور یہ 10 نکات میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا۔ آپ نے میرے آواز بننا ہے، آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے۔ آپ نے ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے۔ آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں، پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو 300 یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالی غریب عوام کو مفت ملے گا۔ آپ میرے بات پہنچائے، آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اب جائے گھر گھر جائے، پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ کا جو 5واں وعدہ ہے کہ صحت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا، مفت اور معیاری علاج ہوگا، اور یہ وعدہ میں نے سندھ کے تمام اضلاع میں پورا کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے پنجاب کے سیاستدان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لندن جا کے علاج کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرا حکومت بنائیں، ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا، ہم ادھر ہی ان کے لیے مفت دل کا علاج کا بندوبست کر لیں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے
خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے. آپ نے اس صوبے کو خواتین کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب آئے گا تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، یہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کے ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. آپ نے میرے بھائیوں گھر گھر جا کے سمجھائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلا سیاستدان تھا جس نے مالکانہ حقوق دلوائے، جس نے 5 مرحلہ اسکیم دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنجاب کے غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے. فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے. میں نے یہاں راوی میں جو سیلاب آیا تھا اس سے 1 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب آیا تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں. تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے. پھر آپ نے میرے ساتھیوں آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے. آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا. جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے بڑے لوگوں کے بجائے، بڑے بڑے زمینداروں کے بجائے، بڑے بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے. ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کا سبسڈی دلوائیں گے اور یہ تمام بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. 2 اور جو ہمارے وعدے ہیں یا 3 اور جو ہمارے وعدے ہیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی بے نظیر مزدور کارڈ دلوانا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بے نظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو، مزدور کے بچے کو تعلیم، ان کو صحت کا علاج، جو بھی ان کو ضرورت ہے، ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا. انشاءاللہ تعالی جب ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے. وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، زراعی مزدور ہو، دکانے میں کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو، ہر قسم کی محنت کش اور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی
بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا، آپ کو اپنا محنت کا صلہ دیا جائے گا۔